کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو وہ بدبخت، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ فق ہو جاتا، اس کا رنگ کالا ہو جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے وہ اپنے ہاتھوں کے پوروں کو، انگلیوں کو، ہاتھ کو کاٹتا چلا جاتا، یہ کیسی خوشخبری مجھے دے رہے ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ چھپتا پھرتا لوگوں سے کہتا یہ کیا ہو گیا، اپنے چہرے پہ مٹی ڈالتا، اس کا رنگ فق ہو جاتا، ارے تیرے گھر میں تو رحمت آئی ہے، تیرے گھر میں تو بیٹی آئی ہے، لیکن وہ کہتا مجھے یہ خوشخبری نہ سناؤ، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے انہیں کھلائے گا کون، پلائے گا کون، اسے کیوں قتل کرتے ہو؟ رازق تو وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمہارا بھی رازق وہ ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، مویشیوں کو کھلاتا ہے، وحشی جانوروں اور درندوں کو کھلاتا ہے، سب کا رازق وہ ہے، سب کا پالنے والا وہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تم اپنی اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو اس ڈر اور خوف سے بھی قتل کیا جاتا، اور اس وجہ سے بھی قتل کیا جاتا کہ میری بیٹی جوان ہوگی، کل کو کوئی میرے گھر میں آ کے رشتہ نہ مانگے، میری ناک کٹ جائے گی، اسے مایوس سمجھا جاتا۔ اے ظالم بدبخت، کبھی تو نے سوچا سمجھا تو بھی کسی عورت کے پیٹ سے آیا ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے، اور تو اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہا ہے، کیا قانون اور کیا ضابطہ تھا تیرا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، میرے محبوب آپ جب تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے لوگ جہالت میں تھے، لوگ ضلالت کی دلدل میں گرے ہوئے تھے، اور آپ تشریف لائے، آپ آنے کے بعد، آپ کی آمد کے بعد بہار آ گئی، آپ نے ماں کو بھی مقام دیا، بیٹی کو بھی عزت دی، بہن کو بھی مقام دیا، بیوی کو بھی عزت اور احترام دیا، آپ تشریف لائے تو بہار آ گئی۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ تشریف، کیسر و کسرا میں رواج تھا کہ بچیوں کی بولیاں لگتی، ایک بھائی، سگا بھائی اپنی بہن کے جسم کے اعضاء پر اشعار پڑھ کے اس کے حسن و جمال کو اشعار میں پیش کرتا۔ کتنی گمراہی تھی، ایک ہندو شاعر نے اس کا نقشہ اپنے انداز میں کھینچا۔ ہندو شاعر کیا کہتا ہے؟ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، ہندو شاعر بھی بول پڑا، وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین تک آج تک تخریب کی دنیا، یہ تحقق و تجسس کا جہاں تھا ویرانہ، خرد سقراط کی دانش تھی اور افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں
کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، ارے صحاب رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ وہ رحمت للعالمین آیا۔ میرے آقا رحمت للعالمین آئے، رحمت کے پیغمبر بن کر آئے، اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے۔ ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں آ گیا، یا رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تو نے زنا کیا؟ فرمایا نہیں نہیں، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو نے کیا شراب پی ہے؟ یا رسول اللہ شراب سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو نے جوا کھیلا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرا گناہ تو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ ارے ظالم تو نے کیا کیا؟ اتنا بڑا کون سا گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی، جہادت کا زمانہ تھا، مکہ کا سردار ابو جہل کا رواج تھا، قانون تھا، بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دو۔ میرے گھر میں اولاد نہیں تھی، ایک عرصہ بیت گیا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 14 سال کا عرصہ گزر، اولاد نہیں، پہلی اولاد بچی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ بچی، اس کو ہم زندہ دفن نہیں کریں گے، زندہ درگور نہیں کریں گے، یہ تو بڑی پیاری بچی ہے، اس کو ہم رکھیں۔ چھپ چھپا کے رکھ لیا۔ 3 سال 4 سال 5 سال کی وہ بچی جیسے جیسے بڑی ہوئی باتیں کرنے لگی، توتلی زبان میں وہ اچھی لگنے لگی، ہمارے دل کو چھونے لگی، اور جب میں دن کو کام کاج کر کے گھر میں آتا، وہ بچی مجھ سے اتنی محبت کرتی، مجھ سے چمٹ جاتی، اور میرا دل کی ساری تھکاوٹ، میرے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ میرے بھائیو دوستو توجہ کرنا، وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ایک دن مجھے ابو جہل نے مکہ کے چوک میں میرے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا سنا ہے تیرے گھر میں بچی ہے اور کل میرے جلاد آئیں گے، میری پولیس آئے گی، میرے کارندے آئیں گے، تجھے بھی ہم قتل کریں گے اور تیری بچی کو بھی زندہ درگور رکھیں گے۔ وہ ڈرا، گھر میں گیا، بیوی سے کہا اسے تیار کرو، اسے میں اس کے ماموں کے گھر میں لے جانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جہل کے لوگ آئیں اور اس بچی کو قتل کر دیں۔ وہ شخص کہتا ہے دل میں میں نے ارادہ کیا کہ آج اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کروں۔ ماں نے تیار کیا، نہلایا دھلایا، سرما لگایا، کپڑے پہنائے، کنگھی کی، تیل لگایا، بیٹی کو رخصت کیا۔ باپ نے بیٹی کو اٹھایا، دروازے سے کدال کو بھی لے لیا، جنگل کی طرف چل پڑا، بچی کو ایک جگہ چھوڑا، گڑھا کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی آئی، ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کے ساتھ کچھ مدد کروں؟ میرے پسینے کو صاف کرتی، اپنے ان معصوم ہاتھوں کے ساتھ، اس اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کرتی۔ اسے کیا پتا تھا میں درندہ ہوں، اسے کیا پتا تھا کہ میں ظالم ہوں، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ گڑھا، یہ قبر جو ہے یہ اسی کے لیے تیار ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گڑھا تیار ہوا تو میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اے ابا جان مجھے کس جرم میں تو قتل کر رہا ہے؟ ارے مجھے بتا دیتا، مجھے بتا دیتا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔
जब यहाँ तक वो शख्स पहुंचा तो मेरे आका के आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी है। आप भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं, और जालिम तूने अपने हाथ को क्यों न रोका? ए अल्लाह के नबी, मुझे डर और खौफ था अबू जहल का। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, ए अब्बा जान मुझे यूं जिंदा दरगोर न कर, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, तेरे घर पूरी जिंदगी नहीं आऊंगी, भीख मांग कर गुजारा करूंगी, तेरे घर की चौखट पे कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन मेरे दिल में वो डर और खौफ था अबू जहल का, वो जहालत सवार थी, मैंने उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया। आज 40 दिन गुजर गए, सोता हूँ, रात को ख्याल में आती है वो बच्ची, मेरे गिरवान को पकड़ कर पूछती है, अब्बा ये तो बता मेरा जुर्म क्या था, मेरा जुर्म क्या था, मैं रब के हुजूर तुझे लेकर जाऊंगी। और कुरान कहता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन वो जिंदा दरगोर बच्ची कहेगी, बता मुझे किस जुर्म में तूने कत्ल किया। मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं, और वो कह रहा है अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी मुझे माफी मिल सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए जालिम तूने आसमान को हिला दिया, तूने पहाड़ों को हिला दिया, तूने जमीन को हिला दिया, तूने जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन याद रख कि आज भी तू अगर सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ ले, नबी का कलमा पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में दाखिल हो जा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूँ, मैं उस अपनी रहमत वाली चादर के नीचे तेरे सारे गुनाहों को ढांप सकता हूँ। फरमाया मुझे रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर बनाकर भेजा है, आज भी वो कलमा पढ़ ले, तौबा कर ले। और कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया सुनो सुनो, जिसकी 2 बेटियां हो या 1 बेटी हो, उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी परवरिश करे और अच्छा उसके लिए जोड़ा तलाश करे, और क़यामत के दिन वो मेरे साथ यूं होगा। सहाबा फरमाते हैं अपनी 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया मेरे साथ यूं खड़ा होगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियां मिली हुई हैं, वो इतना मेरे करीब होगा। बच्ची